رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ نمبر 2 پردے کا حکم آیا۔ نمبر 3 غزوہ دومۃ الجندل۔ نمبر 4 گرن کی نماز پڑھی گئی۔ نمبر 5 غزوہ بنو مستلق۔ نمبر 6 جویریہ بنت حارث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ نمبر 7 منافقین نے ایک خطرناک سازش کھیلی۔ اور نمبر 8 افک کا واقعہ پیش آیا۔ اور نمبر 9 قذف کا حکم آیا۔ ان 9 باتوں پر آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ دیکھیں، حضرت زینب بنت جحش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے صفر کے مہینے میں سن 5 ہجری میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت سودا 1، حضرت عائشہ 2، حضرت حفصہ 3، حضرت زینب بنت خزیمہ 4، حضرت ام سلمہ 5۔ یہ 5 ازواج مطہرات نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں ہیں، اور اب زینب بنت جحش آ گئی 6 نمبر پر۔ دیکھیں 6 ہو گئی۔ اب سنیں ان کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی ہے زینب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید سے کرا دیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کی ہے اور زید پر غلامی کا کچھ عرصہ گزرا ہے۔ یہ اپنے خاندان کی وجہ سے حضرت زید کے ساتھ نکاح کے لیے دل سے راضی نہیں تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ نہیں آپ نکاح کرو۔ نکاح ہوا لیکن چلا نہیں، اختلافات ہو گئے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے، کہتے اللہ کے رسول بڑا مشکل ہے میرا رہنا اس کے ساتھ۔ بات چلی آخر حضرت زید نے طلاق دے دی حضرت زینب۔ جب حضرت زینب کو طلاق ہو گئی تو ان کو ایک صدمہ پہنچ گیا۔ عورت کو طلاق پڑ جانا معاشرے کے اندر ایک عیب ہے۔ اگر کسی عورت کو طلاق پڑ جائے تو دوسرا آدمی اس سے نکاح کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس عورت کو پہلے شوہر نے کیوں طلاق دی، کچھ تو ہوگا، تو عورت کے لیے کچھ رکاوٹ پیدا ہو جاتی۔ حضرت زینب سے زید کا نکاح نبی کریم علیہ السلام نے کرایا، ایک تو اس پر بھی راضی نہیں، اور اب یہ ڈبل صدمہ پہنچ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زینب کے اس صدمے کو بھرنے کے لیے اور ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے ارادہ کیا کہ خود ان سے نکاح کر لیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نکاح کریں گے زینب سے تو ان کے دل کا وہ صدمہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا کہ حضرت زید کو نبی کریم علیہ السلام نے بیٹا بنایا تھا، اور عرب کے اندر دستور تھا کہ جس کو زبان سے بیٹا کہہ دیتے اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے، اور اس کی نسبت بھی اسی کی طرف ہوتی، اصل باپ سے ہٹ جاتی۔ زید کے والد کا نام حارثہ تھا، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام نے زید کو اپنا بیٹا بنایا تو اب لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، زید ابن حارثہ نہیں کہتے تھے۔ اب زید کی بیوی سے نکاح ایسا تھا جیسے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح۔ عرب میں ایک طوفان اور ہنگامہ برپا ہوتا اگر نبی کریم علیہ السلام نکاح کرتے زینب سے، گویا اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام تردد کے اندر، شش و پنج کے اندر، ایک طرف دیکھتے ہیں کہ زینب کو صدمہ پہنچا ہے اور یہ میرے حکم پر ہوا تھا، اس صدمے کا علاج یہ ہے کہ میں خود نکاح کروں ان سے، لیکن دوسری طرف لوگوں کا جو ایک طوفان برپا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا تو کیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام اس شش و پنج میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا کہ نہیں، آدمی جس باپ سے پیدا ہے اسی کا بیٹا ہے، اور نسبت بھی اصل باپ کی طرف ہونی چاہیے۔
اور منہ سے کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا، اور اس کے لیے حقیقی بیٹے کے احکام نہیں ثابت ہوتے۔ اس لیے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو اصل باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، جس نے زبان سے اس کو بیٹا بنایا وہ اس کا باپ نہیں بنا، اور اس کی بیوی یہ اس کے بیٹے کی بیوی نہیں ہے، لہذا نکاح جائز ہے۔ اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید کے والد اور باپ نہیں، زید کے والد حارثہ ہیں، لہذا نبی کریم علیہ السلام زینب سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس نکاح کی وجہ سے کتنے فائدے ہوئے؟ نمبر 1، عرب کے اندر جو غلط دستور چل رہا تھا اور عرب کے اندر جو غلط رواج چل رہا تھا کہ منہ سے بنائے ہوئے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اس دستور کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کی بیوی سے نکاح کو جائز کہہ دیا۔ تو ایک بہت بڑے مشکل کے اندر جو عرب پھنسے تھے وہ مشکل ختم ہو، اور زینب سے نکاح ہو گیا۔ اور جب نکاح ہو گیا تو زینب کو جو ایک بہت بڑا صدمہ پیدر پہ پہنچا اس کا بھی علاج ہو گیا، اور زینب کے دل کو تسلی ہو گئی جب نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کر لیا زینب سے۔ یہ نکاح ہوا اور یہ حضرت زینب کا حجرہ ہے۔ اسی نکاح کے اندر ایک حکم آیا، کون سا حکم؟ دیکھیں، پردے کا حکم آیا، سفر کے مہینے میں پردے کا حکم آیا، اور حکم ہوا ایمان والو، حضرات توجہ سے بات سننی ہے، بہت فائدے کی باتیں ہیں۔ ایمان والوں کو حکم ہوا کہ تم کسی کے گھر میں نہ جاؤ بغیر دعوت کے، طفیلی بن کر مت جاؤ، ایک، اور جب تم دعوت دی جائے تم کو تو بہت پہلے جا کر کے کھانے کے پکنے کا انتظار مت کرو، عین وقت پر چلے جاؤ۔ اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ جب تم کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو اپنی مجلس برخاست کر کے وہاں سے چلے جاؤ، اور اس گھر کے اندر اپنی مجلس مت جماؤ، شاید کہ میزبان کو اس سے تکلیف ہو جائے گی۔ یہ 3 آداب بتائے ہیں حضرات دعوت کے۔ دعوت کے آداب، بغیر دعوت کے مت جاؤ، اور جب دعوت ملے تو بہت پہلے جا کر کے کھانے کے پکنے کا انتظار مت کرو، اور نمبر 3، جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو مجلس مت جماؤ، منتشر ہو جاؤ۔ 3 یہ باتیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایمان والو، جب تم نبی کریم علیہ السلام کی ازواج سے جو پوری امت کی مائیں ہیں، حضرات بات کو بہت غور سے سمجھنا ہے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں اس بات کو بہت توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس امت کے روحانی والد ہیں، اور آپ کی جو بیویاں اور زوجات ہیں وہ اس امت کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، جب تم پیغمبر کی بیویوں سے کچھ سوال کرو، اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، تو تم حجاب اور پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو۔ یہ حکم آیا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس میں تمہارے دلوں کی بھی صفائی رہے گی اور ازواج مطہرات کے دلوں کی بھی صفائی رہے گی۔ حضرات غور کرو، ایک طرف صحابہ کرام، نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اٹھانے والے اور آپ علیہ السلام کی باتوں کو اپنے کانوں سے سننے والے اور نبی کریم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، ایک طرف صحابہ کرام ہیں اور دوسری طرف امت کی مائیں ازواج مطہرات ہیں۔ فرمایا جب تم پردے کے پیچھے سے کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے دل بھی صاف رہیں گے اور ازواج مطہرات بھی صاف رہیں گے۔ آج ہم جیسے لوگ، ناپاک لوگ اور پھر عورتیں، کیا ہمارے دلوں کی صفائی کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری نہیں ہے؟ جب ازواج مطہرات اور صحابہ کرام جیسے پاک لوگوں کو حکم ہے
کہ تم پردے کے پیچھے سے سوال کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل صاف رہیں گے اور ازواج مطہرات کے دل صاف رہیں گے. ان کے دل تو پہلے سے صاف ہیں، آپ علیہ السلام کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہے اور آپ علیہ السلام کی تربیت ان کو ملی ہے. جب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم پردے کے پیچھے کرو تو دل صاف رہیں گے، حضرات ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات ہو جائے. اچھا، دوسرا یہ حکم. تیسرا فرمایا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اپنی کل ازواج کا، اپنی بیویوں کو، وبناتی کا، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور تمام مسلمان خواتین کو آپ یہ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادر ڈال دیں، وہ اپنے اوپر پوری بڑی چادر ڈال دیں. یہ پردے کا حکم آ گیا. اس سے پہلے خواتین چہرہ کھلا رکھتی تھیں اور پردہ نہیں تھا. اس حکم کے بعد مسلمان خواتین نے پردہ شروع کر دیا اور پردے کا حکم آ گیا. حضرات یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ اب ایک مسئلہ چلتا ہے اور آج کے زمانے میں بہت عام ہو رہا ہے، اور یہ جتنے جدید فکر والے لوگ ہیں جو ٹی ویوں پر آ کر کے لوگوں کے سامنے دین بیان کرتے ہیں، ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے. آپ اس بات کو بہت غور سے سنیں اور سمجھیں. ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب. ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب. ان دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ستر وہ ہوتا ہے جس کا چھپانا ضروری ہے. مثلا مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس حصے کو ہر حال میں چھپانا فرض ہے، اس کو ستر کہتے ہیں. اور عورت کا ستر پورا بدن الا وجہہا وکفیہا وقدمیہا، اس کا چہرہ، اس کے دو ہاتھ اور اس کے دو پاؤں، یہ ستر میں نہیں. ستر حضرات بار بار کہہ رہا ہوں، حجاب نہیں، ستر میں نہیں. ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب. چہرہ ستر میں نہیں داخل. اپنا پشتو والا اردو والا ستر نہیں لینا، میں عربی کا لفظ بول رہا ہوں. ایک ہے لفظ حجاب جس کو ہم پردہ کہتے ہیں، اور ایک ہے ستر عورت جس کو کہتے ہیں. ستر چھپانا ضروری ہے. چہرہ عورت کے ستر کا حصہ نہیں ہے لیکن پردے کا حصہ ہے. ستر اور حجاب میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھیں، ستر اور حجاب میں 3 فرق. ستر ہمیشہ سے فرض، جبکہ حجاب سن 5 ہجری میں فرض ہوا. حضرات آپ کو معلوم ہے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان کے کپڑے اتر گئے، قرآن کریم کے اندر 12 نمبر 8 سورہ اعراف میں ہے وَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ اپنے بدن کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. گویا ستر کا چھپانا اس وقت سے جاری ہے جب تک اس زمین اور دنیا میں انسان نہیں آئے تھے، لیکن حجاب سن 5 ہجری میں فرض ہوا. ستر ہمیشہ سے فرض رہا ہے اور حجاب سن 5 ہجری میں فرض ہوا. اور سن 5 ہجری کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کو پیغمبری ملنے کے بعد 13 سال گزرے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور اب مدینہ منورہ میں 4 سال پورے ہو کر 5واں سال جاری ہے. تو 13 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 17 سال. گویا کہ پردے کا حکم نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 17 سال بعد آیا ہے، اور 17 ہمیشہ سے. یہ فرق آپ کے ذہن میں آیا؟ 17 ہمیشہ سے، اور حجاب کا حکم کتنے سال بعد؟ 17 سال بعد. دوسرا، 17 ہر جگہ فرض ہے، جبکہ حجاب صرف غیر محرم سے فرض ہے. عورت پردہ کب کرے گی؟ جب اس کے سامنے کوئی ایسا مرد آئے گا جس سے اس کا نکاح جائز ہے. غیر محرم سے اس کا حجاب ہے، لیکن ستر تو ہر جگہ ہے، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو. ستر تو اس سے ہے لیکن حجاب نہیں ہے. حجاب کس سے ہے؟ جب غیر محرم. نمبر 3، ستر تو مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، اور حجاب صرف کس پر ہے؟ عورت پر فرض.
یہ فرق آتا ہے حضرات سمجھ میں؟ ایک ہے سطر اور ایک ہے حجاب. اب کتابوں میں لکھا کہ چہرہ اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں یہ نہیں ہے داخل، معنی سطر میں نہیں داخل ہے. اگر ایک عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھی ہے یا اکیلی بیٹھی ہے تو وہ اپنا باقی پورا بدن چھپائے گی، لیکن اپنا چہرہ اور اپنے 2 ہاتھ اور اپنے 2 پاؤں اس پر چھپانا فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ سطر کا حصہ نہیں ہے. لیکن جب یہ عورت گھر سے باہر نکلے گی اور غیر محرم کے سامنے آئے گی تو یہ اپنا چہرہ چھپائے گی، اس لیے کہ حجاب میں داخل ہے. اب جو لوگ یہ فرق نہیں کرتے وہ یہ غلطی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چہرہ حجاب میں نہیں ہے لہذا چہرے کا پردہ نہیں ہے. بھائی چہرہ سطر میں نہیں ہے لیکن حجاب میں. اور اب آپ ایک سوال کو بہت توجہ سے سنیں تو آپ کے سامنے مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرات آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب کوئی اسلامی حکم نہ آیا ہو، اسلامی حکم نہیں آیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسلامی حکم آ جائے تو اس حکم کے آنے سے پہلے اور حکم کے آنے کے بعد دونوں میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ مثال سنیں، مسلمان لوگ نماز پڑھتے تھے مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. بیت المقدس اس جانب میں ہے. پھر قرآن میں حکم آیا کہ تم اپنے چہرے کو نماز میں بیت اللہ کی طرف پھیر دو، تو اب رخ یوں ہو گیا، پہلے رخ ادھر تھا اور اب رخ ادھر ہو گیا. فرق آیا نہیں آیا؟ اسی طرح مسلمان لوگ شراب پینے کی اجازت تھی، پھر حکم آیا کہ اس کا پینا حرام، تو تبدیلی آئی نہیں آئی؟ پہلے مسلمان لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر حکم آیا کہ اب 4 رکعت پڑھو، تو تبدیلی آئی نہیں آئی؟ حضرات اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک حکم آ جائے تو تبدیلی آ جاتی ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ اب سنیں دوسری بات. جب یہ بات ہو گئی ہم کہتے ہیں کہ سن 5 ہجری میں حجاب اور پردے کا حکم آیا. سن 5 ہجری میں حجاب اور پردے کا حکم آیا. گویا کہ اس سے پہلے عورتیں اور طرح تھی اور جب پردے کا حکم آ گیا تو عورتیں اور طرح ہو گئی. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس پردے کے حکم آنے سے پہلے عورتیں کیسی تھی اور پردے کا حکم آنے کے بعد عورتیں کیسی ہو گئی؟ اگر چہرے کا پردہ پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں رہا تو پردے کے حکم سے کیا تبدیلی آئی؟ عورتیں اپنا بدن تو پہلے بھی چھپاتی تھی، عورتیں اپنا بدن پہلے بھی چھپاتی تھی، نہیں چھپاتی تھی، اور پردے کا حکم آنے کے بعد بھی اگر نہ چھپائیں تو پردے کے حکم سے حضرات کیا تبدیلی آئی؟ اور باقی بدن تو مرد بھی چھپاتا ہے، پھر فرق کیا رہ گیا؟ پردے کے حکم سے کیا تبدیلی آئی حضرات؟ تبدیلی کوئی نہیں آئی. تبدیلی صرف اسی وقت آئے گی جب آپ چہرے کو پردے میں شامل کر لیں گے. تو اب ہم کہیں گے کہ پردے کے حکم آنے سے پہلے عورتوں کے چہرے کھلے رہتے تھے اور پردے کا حکم آنے کے بعد عورتوں نے اپنے چہرے چھپا لیے. یہ تبدیلی اور فرق آ گیا. تو اگر آپ چہرے کو پردے میں شامل کر لیں گے تو یہ تبدیلی تو آ جائے گی، اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو پھر پردے کے حکم سے کوئی فرق نہیں آیا. یہ صرف ایک لفظ ہوگا پردہ، باقی اس کا کچھ مطلب نہیں رہے گا. اور بات یہ ہے کہ اگر چہرے کو پردے سے نکال دیا جائے تو پردہ کس چیز کا ہے؟ پردے کا مقصد ہے فتنے کو ختم کرنا، تو فتنے کا مرکز تو چہرہ ہے. یہ بات بالکل غلط ہے حضرات. یہ اصل میں دین پر چلتے بھی نہیں ہے اور دین کا حلیہ اور شکل بھی بگاڑنا چاہتے ہیں. بہرحال پردے کا حکم آ گیا. آگے دیکھیں. دوسری بات، نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب میں شام کے سرحد پر ایک علاقہ واقع ہے دومۃ الجندل. یہاں کچھ عیسائی لوگ ہیں اور انہوں نے اس علاقے کے اندر اپنا قبضہ جما لیا ہے اور یہاں گزرنے والوں کو وہ تنگ کرتے ہیں، گزرنے والوں کو وہ تنگ کرتے ہیں
اور ان کو لوٹ لیتے ہیں، اور اب ان کا زور بڑھتا جا رہا ہے اور وہ مدینہ منورے پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس پورے علاقے کے اندر پھیلا دیے تھے لوگ جو اطلاع دیتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ اپنے ساتھ لشکر لے کر روانہ ہوئے، اور دن کو چھپتے تھے رات کو چلتے تھے، دن کو چھپتے تھے رات کو چلتے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام ان کے سر پر پہنچ گئے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ بکھر گئے، ادھر ادھر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان شریر لوگوں کی تلاش میں لوگ بھیجے، کیسے فتنہ باز شریر لوگ جو امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو تلاش کر کے لاؤ، لیکن ہاتھ میں کوئی نہیں آیا، اور نبی کریم علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے، اور ان کا منصوبہ نبی کریم علیہ السلام نے ناکام بنا دیا۔ دومت الجندل کا واقعہ ربیع الاول سن 5 میں پیش آیا۔ آگے دیکھیں، اسی جمعہ الاخری اس میں چاند کرن کی نماز نبی کریم علیہ السلام نے پڑھی۔ حضرات توجہ سے بات کو سننا ہے، نبی کریم علیہ السلام اس امت کو ہر موقع پر یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تم ہر موقع پر اللہ سے ڈرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب ہوا تیز ہو جاتی تھی نبی کریم علیہ السلام کا رنگ مبارک سرد ہو جاتا اور آپ پریشان ہو جاتے اور گھر کے اندر جاتے اور باہر جاتے، اندر باہر، تو آپ سے سوال ہوتا یا رسول اللہ آپ ہوا کے چلنے سے کیوں اتنے پریشان ہوتے؟ آپ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے پچھلی قومیں بھی اسی ہوا سے تباہ ہوئی۔ آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ سن 5 ہجری میں چاند گرن ہو گیا، چاند کی روشنی غائب ہو گئی، چاند بے نور ہو گیا۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ فلکیات والے کہتے ہیں زمین جب سورج کے گرد گھومتی ہے تو درمیان میں سورج اور چاند کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے، تو سورج کی روشنی چاند کو پہنچتی ہے، وہ رک جاتی ہے، تو چاند بے نور ہو جاتا، چاند بے نور ہو جاتا۔ حضرات ایک سبب ہے، لیکن چاند کے بے نور ہونے کو دیکھ کر کے ہمارا ذہن فوراً جاتا ہے قیامت کے واقعے کی طرف کہ قیامت کے دن بھی سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور قیامت شروع ہو جائے گی۔ ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے، نبی کریم علیہ السلام ہم کو یہ سمجھاتے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ ہوا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، نماز پڑھی، آپ نماز پڑھائی ان کو، نفل نماز، چاند گرن کی نماز، صلاۃ الخسوف۔ اب دیکھو آپ علیہ السلام تو ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، لیکن آج کے زمانے میں حضرات آپ کو معلوم ہے سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کے مستقل چشمے بنے اور لوگ تماشے کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر لوگوں سے ختم ہو گیا، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے گناہوں کے اندر تو ہم لت پت ہیں اور پھر ہم کو ڈر بھی نہیں ہے اللہ کا۔ یہ تماشوں کی چیزیں نہیں ہے، یہ ڈرنے کی چیزیں ہیں۔ ایسے حالات پیش آئے، ہوا تیز ہو جائے، بادل گرجنے لگ جائے، تیز بارش ہو جائے، سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، حالات خراب ہو جائیں، فسادات ہو جائیں، ان سب صورتوں میں امت مسلمہ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ بہرحال جمعہ الاخری کے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام نے چاند گرہن کی نماز پڑھی۔ آگے دیکھیں، شعبان سن 5 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے بیچ میں ایک علاقہ ہے، المریسیع اس کا نام۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنو مستلق۔ اس قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام تھا حارث۔ نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یہ سردار اپنے قبیلے کو جمع کر رہا ہے اور مدینہ منورہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ آپ کو اطلاع ملی، آپ فوراً پہنچے اور ان کی سازش کو ناکام بنا دی۔ جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں، تیر بھی چلے، مسلمانوں نے یک بار حملہ کیا، سب بھاگ گئے اور ان کی بہت سی خواتین مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی بن گئی۔ یہ ہے مریسی کا علاقہ، مدینہ منورہ سے مریسی کا علاقہ۔ اس میں یہ واقعہ پیش آیا، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اور مسلمانوں نے ان کی خواتین کو گرفتار کر لیے جو آئے تھے۔ جب یہ بات ہوئی، خواتین ہاتھ میں آئیں تو اس سردار حارث کی بیٹی، اس کا نام تھا برہ،
یہ بھی قید ہو گئی اور ایک مسلمان کے ہاتھ میں آ گئی. وہ سردار کی بیٹی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں پیسے دے کر اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتی ہوں, آپ میرے ساتھ تعاون کریں. اس خاندان اور قبیلے کی سب خواتین گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں جا چکی. اب آپ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ, آپ کتنے رحیم کریم. آپ نے اس خاتون کو کہا کہ ہم آپ کو آزاد کر دیں گے اور میں آپ کو ایک تجویز دے دوں, میں آپ سے نکاح کر لوں. اس عورت نے اس واقعے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ مدینہ منورہ سے چاند آیا ہے اور میری گود کے اندر گر گیا ہے. فوراً کہا میں تیار ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. جب نکاح کر لیا, جتنے مسلمان لوگوں کے ہاتھ میں خواتین تھی انہوں نے فوراً ان خواتین کو آزاد کر دیا. کہا یہ خاندان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال ہے, یہ تو نبی کریم علیہ السلام کا سسرال خاندان ہے, ہم کیسے ان خواتین کو اپنے پاس قید کریں گے؟ اور فوراً سب خواتین آزاد. نبی کریم علیہ السلام نے جویریہ بنت حارث سے نکاح کیا. پورا خاندان جو کل کو مقابلے میں آیا تھا مسلمان ہو. اس کا حارث جو اس کا باپ ہے اور علاقے کا سربراہ اور سردار ہے وہ آیا اور اپنے ساتھ اونٹ لایا فدیے کے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ کے ارد گرد وادیاں چلتی ہیں. حضرات جو گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا, نہیں تو اللہ سب کو لے جائے. مدینہ منورہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے باہر وادیاں چلتی ہیں. وادی عقیق, وادی قنات, وادی محظور, یہ سب وادیاں ہیں. مدینہ کے مغربی جانب کے اندر ایک وادی چلتی ہے, اس کا نام عقیق ہے. جب یہ سردار آیا اور اپنے ساتھ اونٹ لایا تو 2 اونٹ اس نے وادی عقیق میں چھپا لیے اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا. اونٹ لایا فدیے کے. آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں فدیے کے اونٹ لایا ہوں تاکہ اپنے قبیلے کی خواتین کو چھڑا دوں. آپ نے فرمایا وہ 2 اونٹ کہاں گئے؟ وہ 2 اونٹ کہاں گئے؟ کہا کون سے 2 اونٹ؟ کہا آپ نے وادی عقیق کے اندر جو چھپائے ہیں. حیران پریشان رہ گیا, رنگ اس کا اڑ گیا اور ادھر ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان. اور کل کو یہ قبیلہ جو مسلمانوں کے مقابلے میں آتا, اب پورا قبیلہ مسلمان. جویریہ بنت حارث, اصل نام ان کا ہے برہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تزکوا انفسکم, اپنی صفائی خود مت بیان کرو کہ میں برہ کا معنی نیک, تو تم کیسے کہتے ہو کہ میں خود نیک ہوں؟ لہذا آپ علیہ السلام نے نام بدل دیا, برہ سے جویریہ بنا دیا. بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جویریہ سے نکاح کر. ان کا حجرہ کہاں تھا دیکھیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت زینب بنت جحش کے پڑوس میں حضرت جویریہ کا حجرہ آ گیا. اب تک نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں 7 زوجات آ چکی ہیں. میں اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے مستقل بات کروں گا کہ آپ علیہ السلام نے زیادہ نکاح کیوں کیے, اس میں کیا بات ہے. انشاءاللہ اس پر جب یہ تعداد یہاں پہنچ کر پوری ہو جائے گی تو پھر اس پر آپ کے سامنے میں بات کروں گا. اب میں آپ کے سامنے صرف گن رہا ہوں, اب تک کتنی تعداد ہو چکی ہے؟ 7 تعداد. آگے دیکھیں حضرات, موریسی کے اسی واقعے میں ایک اور واقعہ, 2 بڑے واقعات پیش آئے. ایک کیا, منافقین نے ایک خطرناک سازش کی. ابھی آپ کسی موریسی کے مقام پر تھے کہ اس جماعت کے اندر کچھ منافق لوگ شامل ہو گئے تھے. ابھی پانی پی رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, نام ان کا جہجاہ ہے. ان کے پانی پلانے میں ایک انصاری صحابی سے جھگڑا ہو گیا. انہوں نے تھپڑ مارا انصاری صحابی کو, انصاری صحابی نے مارا. انہوں نے مہاجرین کو مدد کے لیے بلا, یا للمہاجرین. انہوں نے انصار کو بلا, یا للانصار. مہاجرین و انصار ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے تیار, اور ایک اور جنگ شروع ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ فوراً اس وقت جگہ میں پہنچے اور آپ نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا. دیکھیں آپ نے فرمایا ما بال دعوى الجاہلیہ دعوها فانها منتنہ,
جاہلیت کے نعرے کا کیا کام؟ چھوڑ دو یہ بدبودار نعرہ۔ حضرات بات کی طرف توجہ کرنا، اب بہت اہم بات ہے۔ منافقین نے امت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی خطرناک سازش کے لی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے مکہ کے 13 سال اس امت کے بنانے میں لگائے تھے، اور آج اس امت کے توڑنے کی ایک کوشش ہو رہی تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ختم فرما دیا اور امت کو یہ جملہ سکھا دیا۔ حضرات امت کو یہ جملہ اپنے دل دماغ میں محفوظ کرنا چاہیے، ہر وہ تقسیم چاہے زبان کے نام پر ہو، چاہے صوبے کے نام پر ہو، چاہے علاقے کے نام پر ہو، جو امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، آپ علیہ السلام فرماتے یہ بدبودار نعرہ ہے۔ ایسے بدبودار نعرے امتی مسلمہ کو نہیں لگانے چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی محنت ہے اس امت کو ایک بنانے کے اندر، امت کو توڑنے والی، امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والے نعرے امتی مسلمہ نہیں لگائے گی۔ یہ سب امت ایک ہے، اس کا کالا، اس کا گورا، اس کا ہر قوم، اس کا ہر علاقہ، اس کا پنجابی، اس کا پٹھان، اس کا ہندوستانی، اس کا اردو بولنے والا، اس کا سندھی، اس کا بلوچی، اس کا کوئی قوم، یہ سب اس ایک امت کے فرد ہیں۔ اور اگر ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں جس سے اس امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے تو یہ آپ علیہ السلام کی 13 سالہ محنت کے خلاف ایک کام ہے۔ آپ علیہ السلام تو تمام قبائل کو، تمام قوموں کو، مختلف زبانوں کو جوڑ کر ایک امت بنا رہے ہیں، اور آج امت کو ٹکڑے کرنے کی پھر سازشیں ہو رہی ہیں۔ حضرات ہم سب ایک امت ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ایک امت بنانے کی محنت کی تھی، ہم ایک امت بنانے کی محنت کریں گے، ہم امت کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹیں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے ایک عجیب حکمت سے کام لیا۔ حضرات سنیں، آپ علیہ السلام کو جیسے ہی پتہ چلا کہ امت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، آپ نے فوراً حکم کیا لشکر روانہ ہو جائے۔ لشکر روانہ، صحابہ حیران پریشان، آپ علیہ السلام نے کیسے اس وقت میں حکم کر دیا؟ آپ نے فرمایا روانہ ہو جاؤ، چلو۔ صحابہ چلے، پورا دن سفر کیا، پورا رات سفر کیا، دوسرے دن پورا دن سفر کیا۔ صحابہ کرام پریشان کہ آپ علیہ السلام تو آرام نہیں کرتے، مسلسل جماعت کو چلا رہے ہیں۔ ایک دن چلے، ایک رات چلے، دوسرے دن چلے، مسلسل تھک تھک کر چور ہو گئے۔ اور اب جیسے ہی آپ علیہ السلام فرمایا کہ اب آرام کرو، وہ آرام کیا کرنا تھا، لیٹے، سب کو نیند آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے امت کو اس موقع پر سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا، تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ لوگ سوچ کر مہاجرین اس بارے میں سوچنا شروع کریں اور انصار اس بارے میں سوچنا شروع کرے اور یہ بات آگے نکل جائے۔ آپ نے فوراً امت کو حرکت میں لایا، امت کو حرکت میں لایا۔ جب حرکت ہو جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی۔ حضرات فارغ رہنا اور اکیلے بیٹھ جانا، اور یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب کبھی آپ فارغ ہو جاؤ، فوراً اٹھ کر کے کوئی عمل شروع کرو، فوراً اٹھ کر کے عمل شروع کرو۔ یہ آج جو بہت سارے لوگ فارغ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں، حسد کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، بغض کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں، فارغ بیٹھ کر کے سوچتے ہیں۔ اس لیے کبھی فارغ ہو جاؤ، فوراً بیٹھ کر کے عمل شروع کرو، قرآن کی تلاوت شروع کرو، نماز شروع کرو، جا کر کسی دینی مجلس کے اندر بیٹھ جاؤ، فارغ مت بیٹھو۔ فارغ آدمی شیطان کا کھلونا ہے، شیطان کھلاتا ہے اس کو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع پر امت کو حرکت میں لایا۔ ایک دن چلے، رات چلے، پھر دن چلے، چور چور ہو گئے۔ اب فرمایا آرام کرو۔ اب جو آرام کیا تھا وہ تو جیسے لیٹے سب سو۔ اور آپ علیہ السلام نے اس سازش کو اپنی حکمت سے ناکام فرما دی۔ تو یہ منافقین کی ایک سازش ہوئی، لیکن اب اس میں سنیں حضرات عجیب بات۔ عبداللہ بن ابی نے اپنی مجلس کے اندر جب یہ بات سنی کہ ایک مہاجر صحابی نے ایک انصاری صحابی کو مارا، تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کل ہمارے پاس مدینہ سے، مکہ سے آئے، ان کا گھر نہیں تھا، ان کا مکان نہیں تھا، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہم نے ان کو کھلایا پلایا، آج یہ ہم کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اور یہ عرب کی وہ مثال ہے، سمن کلبک یأکل، اپنے کتے کو موٹا کرو کہ وہ تجھے ہی کھا لے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں اس نے الفاظ کہے۔
اور کہا مدینہ پہنچنے دو، ہم مدینہ پہنچ کر کے ہم عزت والے لوگ ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، اور کہا تم ان کا خرچہ بند کرو، تم ان کا دانہ پانی بند کرو، یہ سب چلے جائیں گے ذلیل لوگ۔ ایک چھوٹے صحابی حضرت زید ابن ارقم یہ پوری باتیں سن رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں، اور کہا اللہ کے رسول وہ منافق آدمی ایسی باتیں کر رہا تھا، وہ مہاجرین صحابہ کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا، حالانکہ مہاجرین صحابہ کی کتنی بڑی قربانی، اپنے گھر بھر سب چھوڑ دیے اور جا کے پردیس میں دین کے لیے رہنے لگے، اور آپ علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے دیا، کتنی بڑی قربانی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زید کی بات سنی، فرمایا زید تم نے غلط سنا ہوگا، ایسے نہیں بول سکتے۔ کہا اللہ کے رسول میں نے سنا۔ آپ علیہ السلام نے زید کی بات نہیں مانی، حضرت زید شرمندہ ہو گئے، چھپ کر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام کے پاس یہ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا آیا جس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے والد نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، بہت غلط بات کی ہے، مجھے اس سے بہت صدمہ پہنچا ہے، اور آپ علیہ السلام اس کے قتل کا حکم کریں گے، مجھے اس سے نہیں اختلاف، آپ قتل کا حکم کریں کیونکہ اس نے امت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش کی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ مجھے حکم کریں میں اس کو قتل کروں گا، اس لیے کہ اگر کل کو کوئی اور مار دے گا میں اس قاتل کو دیکھوں گا، شاید کہ میرے دل میں کوئی بات آ جائے، تو یا رسول اللہ آپ مجھے حکم کریں میں اس آدمی کو قتل کرتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، احسن الی والدک، اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لشکر چلتا رہا حتیٰ کہ مدینہ منورہ پہنچ گیا، مدینہ آ گیا ہے۔ عبداللہ بن عبداللہ مسلمان، اس کا والد عبداللہ منافق، مسلمان عبداللہ بیٹا اپنے باپ کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ آیا مدینے میں داخل ہونے، کہا آپ کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، آپ مدینے میں نہیں داخل ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم عزت والے اور یہ مسلمان لوگ ذلیل ہیں، جب تک آپ اپنی زبان سے اب یوں نہیں کہیں گے کہ میں ذلیل اور یہ عزت والے، آپ کو میں مدینہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا۔ کہا آپ میرے بیٹے نہیں، کہا آپ کا بیٹا ضرور لیکن اسلام پہلے، دین پہلے، آپ کا بیٹا ہوں لیکن آپ نے بہت خطرناک بات کی، نہیں آنے دوں گا آپ کو۔ حضرات یہاں بات اپنے پاس محفوظ کر لو، صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس کا فتح کر رہا تھا، بیت المقدس، تو صلاح الدین نے اپنی بیوی کو کہا، صلاح الدین کے دو بیٹے تھے، اپنی بیوی کو کہا بات سن لو، یہ دونوں بیٹے میرے اور آپ کے بیٹے بعد میں، اسلام کے بیٹے پہلے، اور کہا مجھے میرے والد نے کہا تھا، صلاح الدین ایوبی کہتا ہے مجھے میرے والد نے کہا تھا صلاح الدین تو میرا بیٹا بعد میں، اسلام کا بیٹا پہلے، اسلام کا بیٹا پہلے ہے۔ اس لیے آج عبداللہ کھڑا ہو گیا اپنے والد عبداللہ کے سامنے مدینہ میں آنے کے لیے، کہا آپ کو مدینہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا، آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ ہم عزت والے، وہ ذلیل، اپنی زبان سے کہو کہ ہم ذلیل اور مسلمان عزت والے۔ کہا میرے بیٹے نہیں، کہا آپ کا بیٹا ہوں لیکن بعد میں، پہلے اسلام کا بیٹا ہوں۔ اس نے اپنی زبان سے سر نیچے کر کے کہا کہ ٹھیک ہے میں ذلیل ہوں، مسلمان عزت والے، پھر آنے دے۔ یہ واقعہ ہو گیا، منافقین نے خطرناک سازش کے لی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی حکمت نے، آپ کی بصیرت نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، دعوها فإنها منتنہ، چھوڑ دو یہ بدبودار نہ آ رہا۔ اسی واقعے کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں افک کا واقعہ۔ کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام اس سفر کے اندر اپنے ساتھ دو بیویاں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کو لے گئے۔ آپ علیہ السلام سفر میں لے جاتے تھے اپنی بیویوں کو، جب لے گئے تو کیا ہوا کہ راستے میں جب قافلہ چلتا تھا تو جو خواتین تھی ان کے لیے سواری پر، اونٹ پر ایک کجاور رکھ دیا تھا، سیٹ بنائی تھی، اوپر پردہ تھا، وہ اس میں بیٹھ جاتی تھی تو چل پڑتا تھا، اور جب قافلہ رکتا تھا تو اس کی جاوے کو اٹھا کر کے نیچے رکھ دیتی تھی، وہ اپنی اتر کر کے اپنی ضرورت پوری کر کے واپس اس میں بیٹھ جاتی، پھر اس کو اوپر رکھ دیتے، اونٹ کے قافلہ چل پڑتا تھا۔ ایک جگہ پر یہ قافلہ رکا واپسی میں،
اور ابھی آپ نے کیفیت بھی سن لی حضرات کہ مریسیع سے نبی کریم علیہ السلام کس انداز میں لوٹیں، پورا تیز تیز قافلہ چل رہا تھا. یہاں ایک جگہ پر جب ٹھہرے ہیں اور ازواج مطہرات گئی اپنی ضرورت کے لیے، حضرت عائشہ اپنی ضرورت کے لیے گئی، واپسی میں آنے میں دیر ہو گئی. قافلہ میں تو تیز چل رہا تھا، سمجھا کہ آ چکی ہیں. اتنا وزن تو تھا نہیں حضرت عائشہ کا، وزن تھا نہیں، اور انہوں نے جلدی سے رکھ دیا، قافلہ چل پڑا. یہ نہیں سمجھا کہ اندر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سب آ گئے تھے، سمجھے کہ وہ بھی آ کے بیٹھ گئی ہیں. قافلہ چل پڑا. حضرت عائشہ کچھ دیر کے بعد جب آئیں، دیکھا قافلہ رخصت ہو گیا. حضرات یہاں ایک بہت فائدے کی بات ہے، جب دو ساتھی آپس میں ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں تو کبھی بھی ایک دوسرے کی تلاش میں نہیں گھوم پھرنا چاہیے، بلکہ دونوں کو اسی جگہ پر آنا چاہیے جہاں سے وہ بچھڑے، ورنہ تو ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہی رہ جائیں گے اور ایک دوسرے کو ملیں گے نہیں. جب کہیں بچھڑ جائے فوراً اسی جگہ میں آ جائے جہاں سے وہ جدا ہو گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کی تلاش میں روانہ نہیں ہوئی، آپ اسی جگہ بیٹھ گئیں اور آپ نے فرمایا دل میں کہ قافلے کو کچھ ہی دیر بعد جا کے اندازہ ہوگا تو فوراً یہاں آ جائیں گے. حضرت عائشہ کی بیٹھ گئی پردے کے اندر. نبی کریم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب قافلہ چل پڑتا، جماعت چل پڑتی، لشکر چل پڑتا، آپ علیہ السلام لشکر سے آگے آگے کچھ لوگوں کو چلاتے اور کچھ کو پیچھے پیچھے چلاتے. آگے آگے اس لیے چلاتے تاکہ وہ آگے جا کر جماعت کے لیے صحیح جگہ کا انتظام کریں اور آگے کے حالات کو نظر میں رکھیں، اور پیچھے والوں کو اس لیے چلاتے تھے تاکہ قافلے سے کوئی ساتھی بچھڑ جائے اس کو لے کر آ جائے، یا قافلے سے کچھ سامان گر جائے تو اس سامان کو اٹھا کر کے لیا. آپ علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے چلو. ان صحابی کا نام تھا حضرت صفوان ابن معطل. وہ قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. جب جگہ پہ پہنچے دیکھا کہ خاتون بیٹی ہے. ہوا نے جب یوں پردہ ہلایا، حضرت عائشہ پردے کے حکم سے پہلے دیکھا، فوراً نظر پڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. حضرت عائشہ جو سوئی ہوئی تھی فوراً آنکھ کھل گئی، اپنے آپ کو چھپا، یہ کیا ہو گیا، کیسے رہ گئی. انہوں نے فوراً اپنی سواری کو بٹھایا. حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد آ کے قافلے سے مل گئی. منافق لوگوں نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا اور کہا نعوذ باللہ، انہوں نے زنا کیا. نبی کریم علیہ السلام کی عزت پر ڈائریکٹ حملہ کر دیا. آپ علیہ السلام بہت پریشان. حضرت عائشہ کو اطلاع نہیں. قافلہ چلتے چلتے مدینہ منورہ میں پہنچ گیا. حضرت عائشہ کو اب بھی اطلاع نہیں. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت بے تکلفی میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے سبب نہیں معلوم کہ کیوں ایسا ہے. آپ علیہ السلام آتے ہیں، غمگین گھر میں آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. ایک مہینہ گزرا. فرماتی ہیں میں ایک خاتون ام مستح کے ساتھ اپنے گھر سے نکلی رات کے وقت تقاضے کے لیے. ام مستح کا پاؤں پھسل گیا، گر گئی. انہوں نے اپنے بیٹے مستح کو بددعا دے دی، کہا تعیسہ مستح کا بیڑا غرق ہو جائے. میں نے کہا کیوں مستح کو بددعا دیتی ہیں؟ مستح تو وہ صحابی ہیں جو بدر کے اندر شریک ہوا. کہا تم کو نہیں معلوم. میں نے کہا کیا؟ کہا تمہارے بارے میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری حالت بگڑ گئی، مجھے رونا شروع ہو گیا، مسلسل روتی رہی. کسی کی عزت پر حملہ ہو جائے حضرات بہت خطرناک بات ہے. اللہ سب کی عزت کو محفوظ رکھے. بہت خطرناک بات. رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہو گیا، رسول اللہ کے گھر پر حملہ ہو گیا. آپ علیہ السلام غمگین بیٹھے، صحابہ کرام کے درمیان میں موجود ہیں. فرماتے ہیں میں کیا کروں، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تو ایسا گمان نہیں ہے، نہ اس صحابی کے بارے میں مجھے ایسا گمان ہے. وہ تو میرے گھر میں آتا ہے، اپنی صدر نظر نیچے رکھتا ہے، یہ میرے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. آپ مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام سے، آپ بتاؤ میں کیا کروں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول حضرت عائشہ بہت پاک صاف ہے. اور ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیوں اتنے غمگین ہیں، چھوڑ دیں عائشہ کو. حضرت عائشہ یہ بات اپنے پاس رکھتی تھی، فرماتی تھی کہ وہ صحابی نے بات ٹھیک نہیں کہی تھی، مجھے اس سے صدمہ پہنچا. لیکن حضرت عائشہ بہرحال مطمئن، جو آدمی صاف ہو تو کیوں پریشان ہو. اپنے حضرات کی آپ دیکھ رہے ہیں
یہ نبی کریم علیہ السلام کا مکان دکھائیں، یہ نبی کریم علیہ السلام اور یہ حضرت ابوبکر کا مکان، یہ مسجد نبوی کے مشرق میں اور مغرب میں حضرت ابوبکر کا مکان۔ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر اپنے والدین کے گھر چلی گئی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، بٹھایا، والدین حضرت عائشہ خطبہ پڑھا، فرمایا عائشہ مجھے اس طرح کی اطلاع ہوئی ہے، اگر آپ پاک صاف ہے تو اللہ آپ کو بری کر دیں گے، اور اگر آپ سے گناہ ہوا ہے تو استغفار کرو۔ میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ جواب دے دو، انہوں نے کہا میں کیا جواب دے دوں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے کیا تو آپ لوگ تصدیق کریں گے، اور میں کہوں کہ نہیں کیا تو آپ کو سچ سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ کے حوالے ہے، اللہ میری صفائی بیان کریں گے۔ کہتے ہیں اس پر کچھ دن گزرے اور قرآن کی آیتیں آ گئی، 16 آیتیں جس میں حضرت عائشہ کی صفائی بیان ہو گئی، اور فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جو اس تہمت کو لائے ہیں وہ تم میں ایک جماعت ہے، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، تو اس کو اپنے بارے میں برا مت تصور، تمہارے لیے اچھا ہو گیا ہے۔ قیامت تک حضرت عائشہ کی صفائی کو قرآن میں پڑھا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اتنی تو امید تھی کہ اللہ میری صفائی بیان کریں گے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ قرآن میں میرے بارے میں آیتیں آ جائیں۔ قرآن کریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی بیان کر دی ہے۔ آج بھی اگر کوئی حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے تو قرآن کی ان آیتوں کا منکر اور کافر ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی کا قائل ہونا اور آپ کی برات کا قائل ہونا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی آ گئی، اور جب یہ آیتیں آ گئی تو ان کے والدین نے کہا عائشہ قومی کھڑی ہو جاؤ، نبی کریم علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہیں، میں تو شکریہ اللہ کا ادا کروں گی جس نے میری صفائی بیان کی۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی آ گئی۔ یہ 8واں واقعہ سن 5 ہجری کے اندر پیش آیا ہے، افک کا واقعہ۔ آگے دیکھیں، جب یہ حکم آیا تو اس تہمت میں حصہ لینے والے جتنے لوگ تھے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو سزا لگائی۔ اس کو کہتے ہیں حد قذف، تہمت کی سزا۔ قذف کے معنی تہمت، حکم حد قذف، حد قذف جو قذف تہمت کی سزا آ گئی۔ اور اب یہ حکم آ گیا ہے اسلام کے اندر کہ جو بھی اسلامی معاشرے کے اندر کسی پاک دامن مرد کسی پاک دامن عورت کی عزت پر حملہ کرے گا اور تہمت لگائے گا تو اس کو کہا جائے گا تم 4 گواہ لاؤ۔ جب وہ 4 گواہ لے آئے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، ان گواہوں کی چھان بین ہوگی، اگر ثابت ہو جائے تو اس آدمی کو سزا ملے گی، اور اگر نہیں ثابت ہو جائے، 4 گواہ نہیں پیش کر سکے تو اس تہمت لگانے والے کو سزا ملے گی اور اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تم نے کسی کی عزت پر کیسے حملہ کر دیا بغیر ثبوت کے؟ آج دیکھو حضرات کیسے باتیں ہوتی ایک دوسرے کے بارے میں۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا بہت خطرناک بات۔ اسلامی قانون کے اندر اگر کوئی کسی کی عزت پر حملہ کر دے تو اس آدمی کو ایک تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور نمبر 2 کیا ہوگا، اسلامی عدالت کے اندر اس آدمی کی بات کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کل کو اگر عدالت میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور یہ آدمی گواہ کے طور پر پیش آتا ہے، ریکارڈ کے اندر دیکھا جائے یہ آدمی وہ ہے جس نے 5 سال پہلے ایک پاک دامن مسلمان کی عزت پر حملہ کیا تھا، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، یہ مسترد ہے، نکال دیا جائے۔ مسلمان معاشرے کو پاک صاف رہنا چاہیے، کسی کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ عزت جب کسی کی خراب ہو جائے وہ واپس نہیں آتی ہے، اس لیے حضرات اپنی زبانوں پر بہت کنٹرول کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں بغیر ثبوت کے اس طرح کی تہمتیں نہیں لگانی چاہیے، اور نہ ان تہمتوں کو زبان پر لانا چاہیے۔ ان باتوں کا اگر کوئی کہے بھی زبان پر مت لا۔ حضرات ایک عجیب سا دستور بن گیا، میں تو کئی لوگوں سے سنا کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں اس نے خودکشی کر لی، اس نے آپ کے پاس ثبوت ہے کہ اس نے خودکشی کی؟ خواہ مخواہ مر گیا ہے، اب اس کے بارے میں غلط باتیں ہو رہی، اس نے خودکشی کر لی، اس نے خودکشی کر لی۔ بھائی اللہ کے حوالے ہے، آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو ایسی باتیں مت کرو۔ غلط باتوں کو اپنے زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ بہرحال
یہ حد قذف آ گیا، اور جن جن لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا تھا ان سب کو 80 کوڑے لگائے گئے، ان کو سزا دی۔ اب آگے باقی اس سے انشاءاللہ اس کو پھر بیان کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔